ایک بادشاہ ہوتا ہے نا، بادشاہ دوسرے ملک میں ایک بادشاہ ہو اور کسی اور ملک میں بادشاہ کہے ایک چٹھی لکھے. مثال کے طور پر بادشاہ جو ہے نا انڈیا میں ہے اور وزیر پاکستان میں. اب بادشاہ جو ہے نا انڈیا سے وزیر کو ایک چٹھی لکھتا ہے، بھئی وزیر صاحب یہ چٹھی ہے، پاکستان کے اندر میرا یہ فلاں فلاں کام جو ہے نا، فلاں فلاں یہ محل یا کوئی بھی یہ تعمیر والا کام، یہ کوئی بھی کام جو ہے نا یہ کام کروا دینا. اس چٹھی میں جو لکھا ہوا ہے اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے. اب وزیر کے پاس بادشاہ کی وہ چٹھی آ گئی. کیا ہے؟ چٹھی آ گئی، بڑی بہترین چٹھی ہے. اب وزیر کو جو ہے نا اپنے بادشاہ سے محبت بھی بڑی ہے. اب کیا کرتا ہے وزیر؟ روزانہ اس چٹھی کو چومتا ہے، آنکھوں پر لگاتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، بڑی ہی محبت کرتا ہے اور لوگوں کو بتاتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ میرے بادشاہ کی چٹھی ہے، میرے پاس آئی ہے. اب بادشاہ کیا ہے 3 4 5 سالوں کے بعد آیا نا پاکستان، انڈیا سے پاکستان آیا. اب پوچھتا ہے ہاں وزیر صاحب، جو میں نے اتنے یعنی مہینے یا سال پہلے آپ کو چٹھی لکھی تھی نا، اس میں بولا تھا کہ یہ کام میرا کرا دینا، بتاؤ وہ کام تم نے کرایا نہیں کرایا؟ اب وزیر صاحب کیا بولے؟ نہیں بادشاہ صاحب، میں نے وہ کام تو نہیں کرایا، لیکن اس چٹھی کا ادب و احترام بڑا کیا. ایسا تو ادب و احترام کیا کہ اس چٹھی کو چوما، آنکھوں پر لگایا، سینے پر لگایا، بڑا ہی ادب و احترام کیا. لوگوں سے پوچھ لیں کہ میں نے اس کا ادب احترام کتنا کیا. اب آپ بتائیں کہ اس بات پر وہ بادشاہ اس وزیر کو سزا دے گا یا انعام دے گا؟ سزا دے گا یا انعام دے گا؟ تو بادشاہ پتہ ہے کیا بولے گا؟ بھئی مقصد میرا اس چٹھی کو چموانا نہیں تھا، اس چٹھی کا ادب و احترام کرنا نہیں تھا. مقصد میرا یہ تھا کہ اس چٹھی کے اندر جو میرے پیغامات لکھے ہوئے تھے، جو کام میں نے تمہیں بولا تھا کہ کرنا ہے، وہ کام تم نے نہیں کیا. میرا مقصد چٹھی کو چموانا نہیں تھا بلکہ وہ کام کرانا تھا. تو بادشاہ کیا ہے؟ اس وزیر کو سزا دے گا. یہی حال ہم مسلمانوں کا ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید ہمارے درمیان آ گیا. ہم کیا کرتے ہیں؟ روزانہ قرآن کو اللہ تعالیٰ توفیق دے، روزانہ جو روزانہ کرتے ہیں، روزانہ کیا کرتے ہیں؟ چومتے بھی ہیں، آنکھوں پر بھی لگاتے ہیں، سینے سے بھی لگاتے ہیں. یہ ادب و احترام تو کر رہے ہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے حکیم الصلاۃ، کیا ہے؟ نماز پڑھو، وآتوا الزکات، زکات دو، اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانو، کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو فریضہ ہے نا وہ پورا کرو، اس بات پر عمل کرو. رب تعالیٰ جیسا تمہیں چاہتا ہے ایسا آؤ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. قرآن یہ فرما رہا ہے، لیکن کیا ہے؟ ہم صرف اور صرف کیا کرتے ہیں؟ چوم رہے. بھائی بڑا ادب کرتے ہیں. اگر پریشانی آ گئی تو کیا ہے؟ قرآن خوانی کرا لی. بھائی قرآن خوانی کرے، رب تعالیٰ راضی. ہاں مولوی صاحب دعا کر دے، اللہ تعالیٰ کیا ہے ہمارے گھر میں برکت نازل کر دے، پریشانیاں دور کر دے، یہ مصیبت ہے، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے. وہ جو قرآن کا مقصد، جس مقصد کے لیے قرآن دنیا کے اندر آیا تھا نا، وہ مقصد تو ہم نے پورا ہی نہیں کیا. ہم قرآن کو پڑھاتی ہیں وہ بھی اپنے مجبوری کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ میں کیا کرے، اس کے فضائل دے، برکتیں دے، اس سے جو ہے نا ہم فیض حاصل کر سکے. چون تو روزانہ رہے، لیکن جو قرآن چاہتا ہے بھئی نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ کے حکم پر مانو، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرو، وہ تو ہم کر ہی نہیں رہے، ہم صرف اور صرف چوم رہے ہیں. تو بتاؤ وہاں پر جب بادشاہ اس وزیر کو سزا دے گا تو بتاؤ یہاں پر رب تعالیٰ ہمیں سزا دے گا یا انعام دے گا؟ غالباً آپ یہی کہیں گے کہ رب تعالیٰ ہمیں سزا ہی دے گا، انعام نہیں دے گا.